بسم اللہ الرحمن الرحیم قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد صدق اللہ مولانا العلی العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلى آلك وأصحابك يا مكين قلوب المؤمنين مردان خدا چرخ ستم گر کو ہلا دو بڑھتی ہوئی ہر شورش باطل کو دبا دو تم دہر میں توحید و رسالت کے امی ہو تم دہر میں توحید و رسالت کے امی ہو بچھڑے ہوئے بندوں کو اللہ سے ملا دو جو بزم نہیں عظمت پیغمبر کی نگہباں جو بزم نہیں عظمت پیغمبر کی نگہباں اس بزم کے بے نور چراغوں کو بجھا دو بعد از حمد و صلاۃ صدر محفل مجاہد اہل سنت پیر طریقت حضرت قبلہ پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب چشتی دامت برکاتہم العالیہ وارثان منبر و محراب ارباب فکر و دانش السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج کی یہ عظیم الشان سنی علماء کنونشن آستانہ عالیہ وجواں شریف کے اندر انعقاد پذیر ہے حضرت قبلہ شاہ صاحب کا جملہ اہل علاقہ پر احسان عظیم ہے کہ انہوں نے اس ایک عظیم کانفرنس کے اندر آپ احباب کو مدعو کر کے عقیدہ اہل سنت مسلک حقہ اہل سنت و جماعت کا صحیح معنوں میں پیغام پہنچانے کی سعی جمیلہ کی ہے اللہ رب العزت جل شانہ کی بارگاہ میں دعا ہے قادر مطلق ان کی اس عظیم کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور ہم تمام احباب کو رب تعالی مسلک حقہ اہل سنت و جماعت پہ استقامت عطا فرمائے انتہائی مختصر وقت کے اندر میری گفتگو کا عنوان اور موضوع ہے عقیدہ طحاویہ کی روشنی میں عقیدہ توحید اور رد منکرین چونکہ یہ موضوع انتہائی طوالت چاہتا ہے اور مختصر وقت میں اس کو بیان کرنا انتہائی مشکل ہے لیکن میں انشاءاللہ تبارک و تعالی رب تعالی کے فضل و کرم سے کوشش کرتا ہوں کہ آپ تک صحیح معنی میں جو سلف و خلف سے لے کر اہل سنت و جماعت کے مقتدر معتبر جمہور اور مجمع علیہ عقیدہ ہے عقیدہ توحید وہ بیان کر دیا جائے تاکہ ان تمام شکوک و شبہات کا اور تمام ان اعتراضات کا کلا کما ہو جائے کہ جن کی بنا پر بد مذہب لوگ اہل سنت کو قبر پرست مشرک معاذ اللہ رب العالمین کس طرح کے افعال شنیعہ سے پکارتے ہیں ان تمام کا کلا کما ہو جائے توحید کا معنی کیا ہوتا ہے ایک لغوی معنی ہے اور دوسرا شرعی اصطلاحی معنی
لغوی معنی فارسی میں ہے یگانہ کردن، کسی کو ایک قرار دینا، کسی کو ایک سمجھنا، کسی کے متعلق ایک ہونے کا اعتقاد رکھنا، یہ توحید کا لغوی معنی ہے۔ شرعی اصطلاحی معنی کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی ذات ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے ساتھ اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے افعال میں کوئی بھی شریک نہیں ہے، اور اللہ ہی کی ذات واجب الوجود ہے، اور وہی عبادت و پرستش کے لائق و مستحق ذات ہے۔ اب اسی عقیدہ کو حضرت سیدنا امام ابو جعفر احمد بن محمد سلامہ طحاوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی زبانی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کتاب کا قبلہ شاہ صاحب اور علماء نے انتخاب اس وجہ سے کیا ہے، یہ اہل سنت کی بنیادی کتاب ہے، اور اس میں فقہ حنفی کے تینوں جلیل القدر ائمہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، حضرت سیدنا امام قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ، اور سیدنا حضرت امام محمد بن حسن شیبانی رحمہ اللہ، ان تینوں کا بیان کردہ عقیدہ حضرت امام طحاوی نے اپنی کتاب کے اندر آپ نے جمع فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں نقولو فی توحید اللہ تعالی بتوفیق اللہ تعالی ان اللہ تعالی واحد لا شریک لہ ولا شیء مثلہ ولا شیء یعجزہ ولا الہ غیرہ۔ توحید کا معنی کیا ہے؟ اللہ ایک ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی حصے دار نہیں ہے، اس کا کوئی برابر کا نہیں ہے، ولا شیء مثلہ، رب کی طرح کائنات میں کوئی چیز نہیں ہے، ولا شیء یعجزہ، اللہ کو کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی، ولا الہ غیرہ، اور رب تعالیٰ کے ماں سوا کائنات میں کوئی ذات بھی عبادت کے لائق اور مستحق نہیں ہے۔ آسان لفظوں میں اس طرح سمجھیے کہ توحید کی تین قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے توحید فی الالوہیت، دوسری قسم ہے توحید فی الصفات، تیسری قسم ہے توحید فی الافعال۔ ان کا معنی اور مفہوم کیا بنا؟ اور الوہیت کا معنی سینکڑوں اکابرین نے اپنی کتب میں جو بیان کیا ہے، اور شرح عقائد کے اندر امام سعد الدین تفتازانی نے بھی لکھا ہے، اس کے علاوہ اجلہ عقائد کے سینکڑوں علماء نے یہ عقیدہ لکھا ہے۔ الوہیت کا معنی یہ ہے فقط اللہ تبارک و تعالی کی ذات واجب الوجود ہے، اور وہی لائق عبادت مستحق عبادت ہے۔ اور عقائد میں یہ بنیادی چیز ہے، یہ ابتدائی چیز ہے، اس کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ بد مذہب لوگ، اہل سنت و جماعت کے عقائد و نظریات پہ اعتراض کرنے والے لوگ اس چیز کو نہ سمجھتے ہیں، اور نہ ہی ان کی سمجھ میں یہ چیز آتی ہے۔ ابتدائی اور بنیادی چیز یہ ہے، اللہ کی ذات واجب الوجود ہے، اس کا وجود ضروری ہے۔ کائنات میں 14 طبقات میں 7 زمینوں 7 آسمان میں من جملہ مخلوقات یہ سب ممکن ہیں، ان کا ہونا نہ ہونا دونوں برابر ہیں۔ اس کائنات میں جو ذات کسی چیز میں کسی بھی وقت اور کسی بھی صفت میں محتاج نہ ہو، جس کا وجود از خود ہو، وہ اللہ کی ذات ہے، وہ واجب فقط اللہ کی ذات واجب الوجود ہے۔ اور شرح عقائد کے اندر
واجب الوجود کا معنی کرتے ہوئے امام سعد الدین تفتازانی رحمت اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں، لا یحتاج الی شیء اصلا، کسی بھی لحاظ سے کسی بھی صفت کے اندر جو ذات محتاج نہیں ہے وہ واجب الوجود ہے اور وہ رب تعالیٰ کی ذات ہے۔ الوہیت کا معنی کیا ہے؟ واجب الوجود، اور اس کا التزامی معنی کیا ہے کہ جو ذات کسی بھی وقت کسی بھی چیز میں کسی بھی لحاظ سے کسی کی محتاج نہ ہو وہ اللہ کی ذات ہے، اور جو اس شان کے لائق ذات ہے وہی عبادت اور سجدہ عبادت کے لائق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ما سوا کسی بھی ہستی کی عبادت نہ ہو سکتی ہے، نہ تعصب قیامت کوئی مستحق عبادت ہو سکتا ہے۔ عبادت کے لائق اور مستحق فقط اللہ کی ذات ہے۔ کائنات میں سب سے اونچا رتبہ مخلوقات میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ہے، لیکن ازروئے علم کے ادنا ترین کوئی مسلمان بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو واجب الوجود نہیں سمجھتا۔ ہر مومن کا عقیدہ یہ ہے آپ ممکن الوجود ہیں۔ اور توحید فی الصفات، اللہ کی جیسی صفتیں ہیں اس طرح کی مخلوق میں کسی کی بھی صفتیں نہیں ہیں۔ مختصر لفظوں میں اللہ کی صفتیں ذاتی ہیں، اس کی صفات قدیم ہیں، اس کی صفات ازلی اور ابدی ہیں، اس کی صفات لامتناہی اور لامحدود ہیں، اس کی صفات ذاتیہ با اختلاف عقائد ماتریدیہ و اشاعرہ کے 8 صفتیں ہیں: علم، قدرت، حیات، سمع، بصر، ارادہ، تکوین اور کلام۔ یہ رب کی 8 صفات ذاتیہ ہیں۔ اس کے ما سوا جو بھی صفات ہیں ان کو صفات اضافیہ سے تعبیر کیا جاتا ہے جو تکوین کے مفہوم میں داخل ہیں۔ اور تیسری چیز ہے توحید فی الافعال، اللہ کے جیسے کام ہیں اس طرح کے کام مخلوق میں سے کسی کے بھی نہ ہوئے ہیں اور نہ ہو سکتے ہیں۔ اب اللہ کے کام کیا ہیں؟ اللہ خالق ہے، اس پوری کائنات کو رب نے وجود عطا کیا ہے، اور وجود عطا کرنے میں رب تعالیٰ کسی کا کسی بھی لحاظ سے محتاج نہیں ہے۔ مخلوقات میں جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ ہر وقت ہر لحاظ سے ہر جہت سے رب کی محتاج ہو۔ جو محتاج ہو وہ رب نہیں ہو سکتا، وہ مخلوق ہوتا ہے۔ جو محتاج نہ ہو وہ رب ہوتا ہے۔ تو اب شرک کا معنی اور مفہوم کیا ہوا؟ شرح عقائد کے اندر امام سعد الدین تفتازانی نے بیان کیا، اور یہی معنی امام محمود بن محمد بابرتی رحمت اللہ تعالی علیہ جو اس کتاب کے عقیدہ تحاویہ کے شارح ہیں انہوں نے بھی بیان کیا۔ اثبات الشریک فی الالوہیت بمعنی وجوب الوجود کمال المجوس او بمعنی استحقاق العبادت کمال عبادت الاصنام۔ شرک کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کے معاذ اللہ رب العالمین کسی بھی مخلوق کو واجب الوجود قرار دینا، جس طرح کے مجوسی، آتش پرست، وثنیہ عقیدے والے ان کا یہ عقیدہ تھا۔ اس کائنات کے 2 خالق ہیں، ایک خیر کا خالق ہے جس کو خالق یزداں کہا جاتا ہے، دوسرا شر کا خالق جس کو اہرمن کہا جاتا ہے۔ اس لیے وہ مشرک قرار پائے کہ اس کائنات کے وہ 2 خالق قرار دیتے تھے۔ مسلمانوں میں سے کسی کا یہ عقیدہ نہ ہوا ہے، نہ تعصب قیامت ہو سکتا ہے۔ مسلمان کا عقیدہ یہ ہے اس کائنات کا خالق فقط اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اور دوسری چیز
مشرکین مکہ کا شرک کیا تھا؟ وہ بتوں کو جو ان کے اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے تھے، ان کی خالقیت کا اعتقاد نہیں رکھتے تھے۔ قرآن کی کئی آیات میں ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر آپ ان سے پوچھئے تو وہ جواباً کہیں گے کہ زمین و آسمان کو اللہ نے بنایا ہے۔ وہ کس لحاظ سے مشرک تھے؟ وہ بتوں کو عبادت کا مستحق قرار دیتے تھے، نہ صرف قرار دیتے تھے، بالفعل بتوں کی عبادت بھی کیا کرتے تھے، اور ان کا عقیدہ تھا کہ بتوں کو معاذ اللہ رب العالمین اللہ نے الوہیت دے دی ہے اور یہ عبادت کے لائق ہو گئے ہیں، اس وجہ سے وہ مشرک قرار پائے ہیں۔ اور قرآن کی نصوص بیان کر رہی ہیں، قرآن کہہ رہا ہے وہ بتوں کی اس لیے عبادت کرتے تھے کہ وہ لیعبدو، اس لیے عبادت کرتے تھے تاکہ یہ بت اللہ کے قریب کر دیں۔ مسلمانوں میں سے کسی شخص کا نبیوں ولیوں کے متعلق نہ یہ عقیدہ ہوا ہے، نہ ہی کبھی یہ عقیدہ ہو سکتا ہے۔ تو لہذا سمجھ آ گیا کہ بت پرست مشرکین مکہ اس لیے مشرک قرار پائے کہ وہ بتوں کو لائق عبادت سمجھتے تھے، مستحق عبادت سمجھتے تھے، اس لیے وہ مشرک قرار پائے۔ وہ محض صرف مدد مانگنے کی وجہ سے نہیں، یا محض صرف نفع نقصان کا خیال کرنے کی وجہ سے نہیں، یا محض پکارنے کی وجہ سے مشرک نہیں قرار پائے، بلکہ بتوں میں الوہیت کا، خدا ہونے کا، عبادت کے لائق ہونے کا عقیدہ رکھنے کی بنا پر یہ سارے کام کرتے تھے، اس لیے وہ مشرک قرار پائے۔ مسلمانوں میں سے کسی شخص کا انبیاء و رسول علیہم السلام حضرات اولیاء اعظام کے متعلق نہ یہ عقیدہ ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے، بلکہ ہر مسلمان کا یہی عقیدہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے بندے ہیں، رب کی عطا سے مدد کرتے ہیں، رب کی عطا سے نفع پہنچاتے ہیں۔ اس لیے قرآن مجید کی درجنوں نصوص، آیات قرآنیہ آپ پڑھیں، آپ کو واضح فرق معلوم ہو جائے گا کہ مشرکین مکہ کا شرک یہ تھا، بتوں کو عبادت کے لائق اور مستحق سمجھتے تھے، اور مسلمانوں میں سے کسی شخص کا بھی نبیوں ولیوں علیہم الصلاۃ و علیہم الرضوان کے متعلق یہ نہ قطعاً عقیدہ ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے۔ اب دیکھیے مثال کے طور پر قرآن مجید میں درجنوں مثالیں موجود ہیں اشتراک لفظی کے۔ اگر ہم حضرت سیدنا داتا علی حجویری کو داتا کہہ دیں تو وہ کہتے ہیں مشرک ہو گیا۔ سیدنا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم غوث اعظم کہہ دیں تو کہتے ہیں مشرک ہو گیا۔ حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو ہم غریب نواز کہہ دیں تو مشرک ہو جاتا ہے۔ ان کی اصطلاح میں کیوں مشرک ہو جاتا ہے؟ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سنی لوگ، یہ سنی ان ولیوں کی عبادت کرتے ہیں معاذ اللہ رب العالمین، یا ان کو پکارتے ہیں، یا ان کو غریب نواز، غوث، داتا یہ کہتے ہیں، یہ مشرک ہو جاتے ہیں۔ نہیں نہیں دوستان گرامی القدر، ان کی وجہ سے نہ کبھی بندہ مشرک ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے۔ شرک ہوتا ہے تو اللہ کی طرح کسی کو سمجھنے سے، رب کی طرح کسی کو واجب الوجود سمجھنے سے، اللہ کی طرح کسی کو لائق عبادت سمجھنے سے۔ جب بندہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ بھی داتا ہے، حقیقت میں علی حجویری بھی داتا ہے رب کی عطا سے، تو شرک کا خاتمہ ہو جاتا ہے، کیونکہ عطا والی تفریق نے شرک کا کرا کما کر دیا۔ اب دیکھیے سیدنا یہ کہتے ہیں، دیکھیے اگر کسی کو مالک سمجھ لیا جائے نا مخلوق میں سے تو بندہ مشرک ہو جاتا ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے متعلق رب نے قرآن میں فرمایا انی لا املک الا نفسی و اخی، بے شک میں مالک ہوں اپنی جان کا اور اپنے بھائی کی جان کا۔ یہ کہتے ہیں کہ اللہ بھی مالک، اور تم یہ کہو کہ اللہ کے نبی بھی مالک و مختار، تو یہ شرک ہو جائے گا۔ نہیں نہیں، ان کے مذہب میں اگر توحید کو سمجھا جائے تو ایک نئی درجنوں آیتیں قرآن کی آپس میں ٹکرا جائیں گی، اور اگر عقیدہ اہل سنت کے مطابق آپ عقیدہ توحید کو سمجھیں گے تو اس نتیجہ پر پہنچیں گے اللہ مالک حقیقی ہے
اور رب کے نبی ولی اس کی عطا سے مالک ہیں۔ اللہ کی ملکیت کسی کی محتاج نہیں ہے، اس کی ذاتی ہے، کسی کی دی ہوئی نہیں ہے، اور ان کے پاس جو صفت ملکیت ہے ان کی اپنی نہیں ہے، رب کی عطا کردہ ہے۔ اور اس سلسلہ میں یہ میرے پاس کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، لیکن وقت چونکہ انتہائی مختصر ہے، آذان کا ٹائم شروع ہو گیا ہے، صرف میں ایک حدیث جو صحیح بخاری شریف کی ہے یہی آپ احباب کے گوش گزار کر کے اس بات کو ختم کرتا ہوں۔ دوستان گرامی القدر، جب بھی آپ کو اور بالخصوص جو عوام ہیں ان کو بد مذہب لوگ مشرک کہہ کر کہتے ہیں، قبر پرست ہیں، یہ قبروں کو سجدہ کرتے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین، مختلف طرح کی باتیں کہتے ہیں، یہ مشرک ہیں۔ صرف ایک حدیث جو صحیح بخاری کے اندر اور 4 جگہ پر میں نے صحیح بخاری شریف میں نوٹ لگایا ہوا ہے، صحیح مسلم میں 2 جگہ پر، مشکات شریف کی دوسری جلد میں ہے، طویل حدیث ہے۔ حضرت سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی ولکن اخاف علیکم ان تنافسوا فیہا۔ اے میرے غلاموں سن لو، قسم بخدا میرے بعد تم کبھی بھی شرک نہیں کرو گے، کبھی بھی شرک نہیں کرو گے، ہاں دنیا کے کاموں میں پھنس جاؤ گے۔ اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے امام بدر الدین عینی نے عمدۃ القاری میں اور ارشاد الساری میں امام احمد قسطلانی نے مجمع بحار الانوار کے اندر محدث طاہر پٹنی نے اور درجنوں محدثین نے اس کے تحت لکھا ہے، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو مخاطب کر کے یہ فرما رہے ہیں کہ تم مشرک نہیں ہوگے، وہ تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ کے پروردہ تھے، انہوں نے بھلا کیا مشرک ہونا تھا، یہ امت کو بتایا جا رہا تھا کہ میری امت مشرک نہیں ہوگی۔ آپ خود اندازہ لگا لیں، جو امت کو مشرک بنائے جاتے ہیں، مشرک کہے جاتے ہیں، ہم ان کی مانے یا مصطفیٰ کریم جو قسم اٹھا کر فرمائے میری امت کبھی بھی مشرک نہیں ہوگی، ہمارا اس پر ایمان ہے۔ جو مصطفیٰ کریم کی زبان حق ترجمان سے نکل گیا وہ تعصب قیامت چمکتے سورج کی طرح امت کو یہ پیغام دیتا رہے گا، امت گناہ کر سکتی ہے، قاتل چوری کے اندر مبتلا ہو سکتی ہے، لیکن امت کبھی بھی شرک نہیں کر سکتی، کبھی بھی شرک نہیں کر سکتی۔ اور اس سلسلے میں ایک نہیں، میرے مطالعہ میں کئی حدیثیں ہیں۔ شعب الایمان میں حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا لا یعبدون شمسا ولا قمرا ولا وثنا، فرمایا میرے یہ امتی سورج چاند ستاروں کی اور بتوں کی پوجا نہیں کریں گے۔ نبی پاک علیہ السلام فرمائے یہ بت پرست نہیں بنیں گے، یہ مشرک نہیں ہوں گے۔ اور آج یہ توحید کے نام لیوا کہتے ہیں، یہ سارے مشرک ہو گئے ہیں۔ جو آیہ مبارکہ میں نے پڑھی ہے اس کے تحت 5 معتمد مفسرین نے لکھا ہے قل جاء الحق، اے میرے پیارے محبوب فرما دو حق آ گیا، وما یبدئ الباطل، اب باطل پہل نہیں کرے گا، باطل غلبہ نہیں پائے گا، وما یعید، باطل واپس نہیں پلٹے گا۔ تفسیر روح البیان کو اٹھائیے، تفسیر مظہری کو اٹھائیے، تفسیر ابی سعود کو اٹھائیے، ان تمام تفاسیر میں یہ لکھا ہوا ہے حق سے مراد یہ توحید آ گئی ہے، اور وما یبدئ الباطل وما یعید کا مطلب کیا ہے؟ اب قیامت تک توحید کا جھنڈا پوری دنیا میں لہراتا رہے گا، نہ شرک آ سکتا ہے نہ شرکی آمیزش آ سکتی ہے۔ تو یہ آیہ مبارکہ ہمیں اور تمہیں بتا رہی ہے اب پوری دنیا میں شرک نہیں ہو سکتا، مجموعی لحاظ سے مسلمان مشرک نہیں ہو سکتے۔ اگر فردن افراد میں سے چند فرد ہو جائیں معاذ اللہ رب العالمین تو وہ الگ بات ہے، پوری امت کو یہ کہنا کہ یہ مشرک ہو گئے ہیں، یہ پوری سلف صالحین تفاسیر محدثین کی بیان کردہ تفاسیر اور اہل سنت کے مجمع علیہ اصول کے خلاف ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، صحابی جناب سیدنا حذیفہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ ایک بندہ مسلمانوں پر شرک کا فتویٰ لگاتا ہے، میرے آقا مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شرک کا فتویٰ لگاتا ہے وہی مشرک ہوگا، جس پہ شرک کا فتویٰ لگایا جائے گا وہ مشرک نہیں ہو سکتا۔
اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا یہ مشرک نہیں ہوں گے۔ دوستان گرامی القدر، شرک تبھی ہوگا جب مخلوق کو عبادت کے لائق اور مستحق سمجھ لیا جائے، مخلوق کو مستقل استقلال بذات کا عقیدہ رکھ لیا جائے، مخلوق کو واجب الوجود سمجھ لیا جائے، پھر شرک ہو سکتا ہے، وگرنہ شرک نہیں ہو سکتا۔ دعا کریں کہ رب تبارک و تعالی ہم تمام کو مسلک کے حقہ اہل سنت و جماعت پر استقامت عطا فرمائے، اسی عقیدہ پر زندہ رکھے، اسی عقیدہ پر موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔